فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ بہت ہی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت بہت ریسرچ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جو ریسرچ کی اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پر ریسرچ جو کی تو تحقیق میں جو معلوم ہوا، سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز کبھی نہ چھوڑتے؟ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب رکھنے کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسلام کے اسلام کا مفہوم نہایت واضح ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبادت ہو، اس طرح زندگی بسر کریں کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کرے، کیونکہ اللہ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھیے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ کے لیے دائمی ہے، ابدی ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے جنہیں ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کی صدا تبھی تو صبح بلند ہوتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر بہت سخت وعید موجود ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ کیا یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں؟ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجاوری پر اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ہوتا ہے۔
چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی قوموں پر 50 نمازیں فرض تھی جبکہ ہم پہ صرف 5 ہیں۔ نماز کا جو فائدہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عظم و شانہ، اللہ کی اطاعت جو رب العالمین ہے، جو اول و آخر ہے، جو نور السماوات والارض ہے، کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نسل شیطانی سے لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قراءت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں قرآن پاک سے نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتانے چلا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن، اس سے وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے وسیع النظری مراد یہ ہے، یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت، ثروت اور حکومت اور سلطنت مراد ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور پھیکے پڑ جاتے ہیں، تو پھر کیا کہنے فجر کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ہماری جان و مال، عزت و آبرو سب قربان ہوں، جو خاتم النبیین ہے، انہوں نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے واللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر و عصر ادا کر لی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں فجر اور عصر نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جو شخص یہ نمازیں ادا کر لیتا ہے وہ سیدھا جنت میں ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء
کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء و فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سست و غفلت اور کائلی کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ چاروں نمازوں کے مقابلے میں فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور شیطان کا غلبہ ان پہ بہت بھاری ہوتا ہے، وہ آواز ہی نہیں سن سکتے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ چاروں نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں۔ او بھائی، روزی میں برکت کیسے نہ ہو؟ سوچئے روزی میں برکت کیسے نہ ہو؟ برکت لوگوں کا ایک شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنے ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ لوگ نماز فجر کی ادائیگی پہ ہر درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی، سستی و کائلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سب مشکلات و مصائب ان پہ یہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد احادیث میں موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رزق صبح کی نماز کی ادائیگی سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں فرشتہ جو رزق والا ہوتا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ دروازہ کھلا ہو رزق چھوڑ جاتا ہے، دروازہ بند ہو تو رزق لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس طرح فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں اللہ انہیں ان کا رزق عطا کر دیتا ہے۔ اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس کے گھر رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کہ وہ مرتکب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے انہیں رزق دیں، وہ انہی کے رزق سے محروم رکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، لوحے قرآنی کی تحفظ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم تو اس سے تو انکار نہیں کرتے، بلا شبہ ان تمام کاموں میں یعنی لوحے قرآنی کے تحفظ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ان تمام کاموں میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی
لوہے قرآنی کے نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ نماز پڑھیں گے، پھر آپ قرآن خوانی لوہے قرآنی کے نقش گھر میں آویزاں کریں گے تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ اگر آپ نے نماز کی ادائیگی نہیں کی تو آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ چاروں نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گھر کی نحوست سے بچائے۔ وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں جن میں نحوست آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کی گھروں میں نحوست ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ جلا کر دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے بڑی سخت تاکید کی ہے کہ صبح کے وقت جاگیں۔ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے وہ پوشیدہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دل کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہوتا ہے، اسے جب آپ سب لوگ جانیں گے تو یقین کریں کہ آپ کبھی بھی پھر فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کا دل بھی اگر چاہے گا چھوڑنے کو تو آپ نہیں چھوڑ پائیں گے جب آپ اس راز سے واقفیت حاصل کر لیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہیں آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ پورا دن کام کاج کرتے رہتے ہیں، جب رات کو بھی نہیں سو سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ طرح طرح کی ذہنی، جسمانی اور بیماریوں ان کے جسم میں جنم لے لیتی ہیں، ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے پناہ دے۔ اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے۔ یہ سارا کام شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ ساری رات تو نیند نہیں آنے دیتا، لیکن فجر کے قریب جیسے ہی وہ انسان کا وقت پہنچتا ہے تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ ضرور سوال کرتے ہوں گے، اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن لیتے ہیں، جس میں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ پھر کبھی بھی بستر پہ نہیں لیٹتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ انہیں تا یاد کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی بیماری جو ہے
وہ نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی شکایت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ، اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نور السماوات والارض، ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، پھر بھی اس فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ پاک، اے ملک، اے دونوں جہانوں کے مالک، ہم نے جب ان کو چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے صبح، اب سائنس کی میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم والضحیٰ واللیل، صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں نماز فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے، بلکہ باہر کھلی فضا میں سانس لیں، یہ آپ کے پھیپھڑوں کے لیے، آپ کے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے۔ عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم ہی ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اگر کوئی نماز فجر کے وقت سو جاتا ہے۔ اگر نہ سوئے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اگر سو جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بے ضرور ان نمازوں میں حاضر ہونا چاہیں گے، ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں کتنے لوگ فجر اور عصر کی نماز جو ہیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیا فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے؟ اب یہ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے، سستی و قائلی کا باعث ہو۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے نیند کی سخت ضرورت ہو تو وہ سو بھی سکتا ہے، سونا بھی جائز ہے، لیکن بشرطے کہ اس نے صبح کی نماز پڑھ لی ہو۔ اگر کوئی رات بھر جا کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کی نماز کے بعد وہ سو بھی سکتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کائلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے، پھر سویا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اب آپ سے آخری التجا ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ڈن کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔